رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ 8واں پارہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بہترین فہم عطا فرمائے۔ آج تھوڑی سی آزمائش ہے، لائٹ بند ہو گئی ہے، مائک نہیں ہے، تو پہلے بھی الحمدللہ آپ لوگوں سے بہت ہی آپ کا تعاون جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے میں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا صلہ عطا فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ سے آتے ہیں، قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں سب لوگ کلاس میں، اور یکسوئی سے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر تفسیر میں بھی چاہے آپ تھکے ہوتے ہیں، جس بھی طرح سے آپ ماشاءاللہ یکسوئی سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میری بہت پیاری ساتھیوں، ہمارا یہاں بیٹھنا بڑا ہی سعادت والا ہے، اس لیے کہ ہم صرف جو ہم نظر آ رہے لوگ ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی ایک بڑی ہی پیاری مخلوق، اللہ کے فرشتے بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی مجلس ہوتی ہے وہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ان لوگوں کے ارد گرد احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں جو ایسی مجالس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو جانچتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جا کے ان کی گواہی بھی پیش کرتے ہیں۔ اور جب پھر کبھی ہم گھر میں یا کہیں کسی موقع پر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہی فرشتے جب وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ پہچانتے ہیں کہ یہ تو جانے پہچانے لوگ لگ رہے ہیں، یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو فلاں جگہ پہ فلاں مجلس میں ہم گئے تھے تو ادھر بھی یہ موجود تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس وقت اپنے رب کے گھر میں بیٹھے ہیں اور رب کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان کے تذکرے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اس کو قبولیت دے اور اس وقت کو ہمارے حق میں حجت بنائے۔ میں آج مزید آپ سے یہ کہوں گی کہ مزید بھی اس ماحول کو ہم نے اچھا بنانا ہے اور مزید خاموشی کی کوشش کرنی ہے تاکہ بات سب تک پہنچ سکے۔ آج کے ہمارے سبق کے اندر جو ہے حلال اور حرام کے حوالے سے بھی بات آئی ہے، ادھر سے ہم بات کو شروع کر لیتے ہیں۔ حلال چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے۔ کچھ چیزیں مباح جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو غیر ممنوع، یعنی جس کی شریعت نے اجازت دی ہو، ایسی چیزیں جو غیر یعنی جس سے منع نہیں کیا گیا، شریعت نے اجازت دی ہے۔ حرام جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ شریعت نے قطعی طور پر ان سے منع کر دیا ہے، اس کی ممانعت جو ہے وہ کر دی ہے، اور جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر وہ گناہگار ہوتا ہے اور آخرت میں سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مکروہ کیا ہے؟ مکروہ کراہت سے ہے، جو ناپسندیدہ ہے، اور شریعت نے جس چیز سے روکا تو ہے لیکن زیادہ سختی نہیں کی، یعنی حرام کا درجہ نہیں ہے، ناپسندیدگی کا درجہ ہے، تو ایسی چیز جو ہے اس کی سزا حرام کے برابر نہیں ہوتی، لیکن اس کی مسلسل خلاف ورزی حرام کے درجے پر اس کو پھر لے جاتی ہے۔ اصول کیا ہوں گے؟ اصول یہ ہے کہ تمام اشیاء جو اصلاً مباح حلال ہیں، حرام صرف وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت صحیح اور صریح نص موجود ہو۔ حلال تو جو ہے وہ سارا سامنے ہے حلال، حرام وہ چیزیں ہیں جس کی جو ہمیں قرآن و حدیث سے واضح طور پہ پتہ چلے کہ یہ حرام ہے، یا اس کی کوئی نص جو ہے وہ ادھر موجود ہے۔ حلال کو حلال اور حرام کو جو ہے حرام، یہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، یہ کسی یعنی کوئی نبی ولی کوئی بھی جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو وہ حلال نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسے کوئی انسان حرام نہیں کر سکتا۔ یہ اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں کہ حلال جو ہے وہ حلال رہے اور حرام جو اللہ نے کر دیا ہے وہ حرام رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بات کہہ دی ہے کہ حلال اور حرام اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہی ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز سے بے نیاز ہو جانا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال کر لیں یا حرام کر لیں۔ جس چیز کو اسلام نے حرام کیا ہے
اللہ نے پھر اس کا نعم البدل بھی عطا کر دیا ہے. یعنی جو چیز حرام ہے نا تو اس کا نعم البدل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. کیسے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 500 سے قسمت کو معلوم کرنا حرام قرار دے دیا ہے. جیسے ہاتھ دکھانا حرام قرار دے دیا ہے، فال گیری حرام قرار دے دی ہے، یہ غائب کے علم جا کے پوچھنا حرام قرار دے دیا ہے. اور اس کے متبادل اللہ نے کیا دیا ہے؟ استخارہ کرنا. یہ متبادل میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ استخارہ کریں، اور دعا سکھائی ہے باقاعدہ، دعا استخارہ. سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو متبادل میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جو ہے وہ حلال قرار دے دیا ہے. اسی طرح زنا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور متبادل نکاح کو اللہ نے حلال کر دیا ہے. کہ نکاح جو ہے یعنی یہ فطری ضرورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے متبادل راستے بتائے ہیں. منشیات شراب ہے اور جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تو لذیذ مشروبات کو حلال قرار دے دیا ہے. کوئی بھی بے شمار مشروبات جو ہیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل طور پہ حلال قرار دیا ہے. تو جو چیز حرام کا باعث بنتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے. حرام کے لیے ہیلے کرنا بھی گناہ ہے. کسی حرام کام کو ہم کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم دلائل پیش کرتے ہیں، حیل و حجت پیش کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ میں کوئی حرام تو نہیں کر رہی، میرا مقصد یہ تو نہیں تھا، یا اس طرح کی جو باتیں ہم کرتے ہیں اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. حرام میں مبتلا ہو جانے کے ڈر سے ہمیں متشابہات سے بھی بچنا چاہیے. یعنی جو چیز شک و شبے والی ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. حرام سب کے لیے حرام ہے، اور نیک نیت کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتی. یہ بڑی گہری بات ہے ویسے، کہ نیک نیت کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتی. مثلا اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو اگر ہم دیکھیں تو جو میرے غیر محرم رشتے ہیں، میرے لیے حرام رشتے ہیں، ان سے بات کرنا، ان سے تعلق بنانا، ان کے قریب ہونا، ان سے کسی طرح کا کوئی بھی رابطہ کرنا میرے لیے حرام ہے. جن رشتوں میں، جن لوگوں کے ساتھ میں کہوں کہ نہیں، میرا تو بیٹوں کی طرح ہے نا، میرا تو بھائی کی طرح ہے، یہ تو میرے باپ کی طرح ہے. تو جس کو اللہ نے حرام کر دی ہے، میری نیت اگر نیک بھی ہے تو وہ میرے لیے حلال نہیں ہے. جو حرام ہے وہ حرام ہے. تو اس بات کو ہمیں ضرور سمجھنا ہے کہ جہاں تمام زندگی کے شعبہ جات کے اندر جو چیزیں حرام ہے وہ حرام ہے، اور جو حلال ہے وہی حلال ہے. ہم اپنی مرضی سے حرام اور حلال کو تبدیل نہیں کر سکتے. حرام کب حلال ہوتا ہے؟ اضطراری حالت میں، جب آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو تب جو ہے وہ حرام جو ہے وہ حلال کو، اس کو ہم جو ہے وہ اتنا استعمال کریں کہ صرف ہم زندہ رہ سکیں، اس کے لیے ہمیں اجازت دی گئی ہے. اور کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ بھی دی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا. اللہ تمہیں تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، اور اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، حلال نہیں مل رہا، تو اللہ حرام کی اجازت دے رہا ہے، اور تمہیں تکلیف تمہاری کو برداشت نہیں کر رہا، اس کو جائز قرار دے رہا ہے کہ اضطراری کیفیت میں آ کے حرام بھی تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیز ہم پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ جب حرام اضطراری کیفیت میں اس کو حلال کا درجہ دیا جاتا ہے تو وہاں کیا آتا ہے کہ نہ ہی گناہ کا، یعنی ہمارے اندر گناہ کی لذت کہ اب تو میرے لیے جائز ہے لہٰذا آپ جو مرضی کرو. کہا کہ ولا عاد، نہ ہی بغاوت نہیں ہونی چاہیے. اگر اس حرام کو کسی مشکل وقت میں ہمارے لیے وہ حلال ہو بھی گیا ہے تو بس اپنے اندر ایک کراہت، ناپسندیدگی موجود رہنی چاہیے، اور جتنی ہماری ضرورت ہے اس سے ایک ذرا بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے ذرا سا بھی زیادہ نہیں کہ بھئی اب ہے یہ میرے لیے تو حلال ہو گیا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. قرآن مجید اس چیز سے منع کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی ہے. دعا ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک. اے اللہ ہمیں حلال عطا کر کے حرام سے بچا، اور اپنے سوا ہر چیز سے ہمیں بے نیاز کر دے. آمین. اس کے بعد جو ہے وہ
شیطانی، منافقانہ اور کافرانہ رویے جو ہیں ان کی پہچان بتائی گئی ہے کہ میرا کون سا رویہ جو ہے وہ کافروں کی طرح کا ہوتا ہے، کون سا منافقوں کی طرح کا ہوتا ہے، اور کون سا وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے مجھے مسلمان مانا جائے گا۔ تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطانی اور منافقانہ اور کافرانہ رویے جو سورت نے بتائے ہیں وہ کون سے ہیں۔ دوسروں کو اللہ کی طرح جاننا، یعنی شرک کرنا، ہمسر ماننا، ہمسر بنانا، یہ اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ چیز اللہ بھی اولاد دیتا ہے اور فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی شفا دیتا ہے اور فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی رزق دیتا ہے اور فلاں بھی دیتا ہے، یعنی ہمسر بنا لینا، برابر کا درجہ دینا، یہ کافرانہ رویہ ہے، یہ شیطانی رویہ ہے۔ آخرت کے برپا ہونے میں شک کرنا، دیکھا جائے گا بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ ہمارے رویے ہیں۔ اور کافر تو مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں، قرآن نے کہا ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وہ آپ سے سوال کیا کرتے ہیں، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، بڑی خبر قیامت، اور وہ شک کرتے ہیں انہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر ہماری سزا اور جزا ہوگی، تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو آخرت کے بارے میں شک کرنا، اور ہم وہ درجے پہ تو نہیں ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں مرنا بھی ہے اور جی اٹھنا بھی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، دیکھا جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہی ہے، اتنا بھی کیا ہو گیا، ساری دنیا تو کر رہی ہے۔ تو یعنی اگر ہمیں پورا یقین ہو، پوری طرح سے، جس طرح سے قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات کو حقیر جانتے ہو، چھوٹا جانتے ہو، اگنور کر دیتے ہو اور اس پہ عمل نہیں کرتے، اپنے دل کے اندر اسے وہ مقام نہیں دیتے جو ہے کسی بھی حکم کا، تو پھر انجام کیا ہوگا، اور انجام قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہم یہ بات کہہ دیں کچھ نہیں ہوتا، سارے ہی تو کر رہے ہیں، پھر کیا اگر میں نے کر لیا، یہ میں نے کون سا بہت بڑا کوئی گناہ کر دیا جو آپ ایسے کا بات کر رہے ہیں، یا میرا ضمیر مجھے جب جھنجھوڑتا ہے کبھی، تو میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں میں کچھ زیادہ ہی نہیں فیل کرتی، میں کچھ زیادہ ہی نہیں ایسے محسوس کرتی، ایسا بھی کوئی نہیں ہے، وہ فلاں باجی بھی ایسے کر لیتی، وہ فلاں جو آنٹی ہیں وہ مدرسے میں بھی جاتی ہیں، ان کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہن لیتی ہیں، وہ ایسا کر لیتی ہیں کسی بھی معاملے میں۔ تو مطلب ہمارا بھی کمزور ہوتا ہے وہ معاملہ، کہ جس بات پہ اللہ تعالیٰ سے ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک کام کرنے کے بعد ہمیں کہہ دیتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ کام تو ظالموں کا ہے۔ ایک کام ہم کرتے ہیں، قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ تو فاسق کرتے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں خیر ہی ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے، سارے ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ رویے ہمارے جو ہیں وہ ہم نے چیک کرنے ہیں کہ ہمارے رویے کیسے ہیں۔ دعوت حق سے منہ موڑ لینا، دعوت حق سے منہ موڑ لینا، دعوت حق کا مذاق اڑانا، اور بشریت کی آڑ میں نبوت میں شک کرنا، اللہ کی نشانیوں کے مطالبے کہ اللہ تعالیٰ کو نشانی دکھا دے، اللہ ایسا کیوں نہیں کرتے، اللہ یہ کیوں نہیں کرتے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اگر ہوتا تو اللہ ایسا کر دیتے، اس طرح کی باتیں کرنا، اللہ پر بہتان اور اس کی نشانیوں کو جھٹلا دینا، آخرت کے لیے جلدی مچانا، کہ اگر اتنی یہ اس طرح ہو رہا ہے تو اب تو قیامت آ جانی چاہیے، اب تو ایسا ہو جانا چاہیے۔ وحی کے نازل ہونے کا دعویٰ کرنا، کتاب کو پارا پارا کر دینا، کچھ ظاہر کرنا اور کچھ چھپانا، قرآن مجید کو کچھ ظاہر، جہاں میرا فائدہ نظر آ رہا ہے، جہاں میرا حق ہے، وہاں میں قرآنی آیات کے دلائل دے رہی ہوں، قرآن آگے رکھ رہی ہوں، قرآن اللہ نے بھی یہ کہا ہے، یہ میرا حق ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، ہم بڑا اس پہ زور لگا رہے ہیں، اور جہاں پہ مجھے دینا پڑ رہا ہے تو وہاں پہ مجھے پتہ ہی نہیں قرآن نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں۔ اس طرح کا جو رویہ ہے کہ کچھ ظاہر کرنا اور کچھ چھپا لینا۔ بحیثیت بیٹی مجھے کیا کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اس کا تذکرہ تو میں نہ کروں، لیکن بحیثیت ماں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ والدین کا یہ حق ہے، والدین کا یہ فرض ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، تو آپ پوری بات کریں،
کہیں پہ آپ حق کو چھپاتے ہیں، کہیں پہ آپ ظاہر کرتے ہیں. یہ ان تینوں میں سے کوئی ایک رویہ ہے، شیطانی، منافقانہ یا کافرانہ. اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ علم کے بغیر گمراہ کن باتیں کرنا. علم حاصل کرنے کی جدوجہد نہیں کرتے ہم، قرآن کو یا حدیث کو یا پوری طرح یعنی اس علم کو ہم حاصل نہیں کرتے، اور بغیر علم کے ہی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، بحث و مباحثہ اور زور دینا، اور اس طرح کا جو رویہ ہے وہ بھی ٹھیک رویہ نہیں ہے. مکر و فریب کا جال بچھانا، مکر و فریب کا، وہ پوری شعبۂ زندگی میں کہیں بھی کوئی ہم ایسا چال چلتے ہیں کسی کے ساتھ کہ دیکھنا اب میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں. ہم کہتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہ عام بات ہے، یہ تو ہمارے آپس کے معاملات ہے، قرآن کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا لین دین ہے. ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی، ہم کہتے ہیں میں ابھی تو میں آ گئی ہوں چپ کر کے، اب تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں. اور پھر اس کے پلان کرنا، اور پھر اس کو پوری طرح اپنے عمل میں لے آنا، اور پھر جو ہے وہ خوش ہونا یا کسی کو کہنا کہ دیکھا پھر میں نے کیا کیا. تو مکر و فریب کے کسی بھی طرح کے جال ہر شعبۂ زندگی میں آئے گا. یہاں بیٹھی اگر میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا خدا نہ خواستہ کام کروں کہ میں نے بظاہر یہ ایک دینی مجلس سجا لی ہے لیکن میرے مقاصد کچھ اور ہو، ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ ایک اچھی نیت سے آ رہے ہیں لیکن میرے مقاصد کچھ اور ہو، تو ہر جگہ پہ جب ہم کوئی ایسی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ علیم بذات الصدور جو ہے اس کو سارا پتہ ہوتا ہے، اور وہ قیامت کے دن اس بات کی، اس چال بازی کے بارے میں ہم سے بات کرے گا. کھیتیوں میں خود ساختہ شریک، یعنی جو عشر کی بات ہو رہی ہے کہ عشر کے حوالے سے جو چیزیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ فلانے دربار کا حصہ ہے، یہ فلانی جگہ کا حصہ ہے، اپنے پاس سے ہی بنا لینا یہ ساری چیزیں. تو جو چیزیں اللہ نے قرآن میں یا حدیث کے اندر ہمیں ملی ہے اس کے مطابق ہم نے یہ سارا کام چلانا ہے. اس کے علاوہ اگلی چیز ہے قتل اولاد، اپنی اولاد کو قتل کر دینا. اور اپنی اولاد کو، یہ ایک تو اس وقت کی بات ہے جب یہ ایسا ہو رہا تھا کہ زندہ درگور لڑکیاں، وہ جو سارا تذکر آگے آئے گا سورۃ تکویر کے اندر بھی آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے موجودہ دور میں بھی جو ایک طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں اور بہت ہی ہے کہ بچے اتنے اچھے ہیں 2 یا 4، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے بعد جو اپنا اس چیز کو اس سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی اس کے اندر قتل اولاد کے اندر آتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کچ لہو جو ہے وہ بھی قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کروا دے گا کہ یہ میرے قاتل ہیں، انہوں نے مجھے قتل کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں لگتا ہے کہ قتل اولاد تو مطلب کون کر سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ہو بھی رہا ہے آج کل اس طرح کی چیزیں، دوسرا یہ کہ ان طرح سے جو اگر ہم کرتے ہیں، ان طریقوں سے اگر ہم قتل اولاد کرتے ہیں تو یہ چیز بھی اس کے اندر آ رہی ہے. حرام اور حلال کے خود ساختہ فتوے لگا دینا، جیسے 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد عورت شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے اور وہ شوہر اس کا غیر محرم ہو جاتا ہے، لیکن ہم خود ساختہ نہیں، وہ ہم نے یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا، فلانی جگہ سے فتویٰ لے لیا ہے، ہم نے ایسا کیا ہے اور ایسا کیا ہے. جب ایک بات قرآن آپ کو بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے، سیرت کے واقعات جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اور ان سب کے ہوتے ہوئے بھی ہم کسی کا فتویٰ لے کے مطمئن ہو جائیں تو یہ چیزیں بھی بہت ہی مطلب ان رویوں کے اندر آ رہی ہے. شیطانی، منافقانہ اور کافرانہ رویہ قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ اگر اس طرح کا ہمارا حال ہے تو پھر ہم انہی میں سے کوئی ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات جن جانوروں پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو انہیں ہی ہم کھا سکتے ہیں، جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے رزق پر افطرا پردازی کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے. شرک نہ کریں، والدین سے نیک سلوک کریں، محترم جان کو ہلاک نہ کریں، انصاف کے ساتھ پورا ماپ تول بھی کریں، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جائیں. بات انصاف کی کریں چاہے اس کی ضد آپ کے اوپر آ رہی ہو. اللہ کا وعدہ پورا کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کے کام دیے ہمیں.
اوپر ہمارے رویے بتائے گئے ہیں، نیچے کرنے کے کام ہیں، اور آخر میں کیا کہا ہے؟ خوشخبریاں، جو نیکی لے کر آئے گا اس کا اجر 10 گنا ہے، اور جو بدی کمائے گا اس کا بدلہ ویسا ہی ہے۔ اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ان کا سرپرست ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے، مہربان ہے، مہربانی تو اس کا شیوا ہے۔ تمہارا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ اعراف کو اگلے نصف میں سورہ اعراف آپ نے پڑھی ہے، تو سورہ اعراف کے اندر جو ہے بہت ساری خوبصورت باتیں آئی ہیں، اور اس کا بالکل ابتدا میں جو ہے وہ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور وہ مکالمہ اور جنت کا وہ سارا کس طرح سے وہ نکلے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس وقت کیا بات چیت ہوئی، اور شیطان نے کس طرح سے گفتگو کی، کیا الفاظ اس نے بولے، وہ سارے قرآن کی زبان میں سن لی ہے آپ لوگوں نے نا۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ اعراف ہمیں بتا رہی ہے کہ جنت کن لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کرے ہم سب ان میں شامل ہوں، ہمارا بھی انتظار ہو رہا ہو۔ سب سے پہلے ہم سب اپنے اندر نا پوری ذرا یکسوئی سے اپنے اندر جھانک کے، اس وقت میں بولوں گی اور آپ اپنے دل کی کھڑکی کھولیں اور وہاں پہ چیک کریں کیا موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کا انتظار کرتے ہیں، جنت منتظر ہے۔ اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کا جائزہ، یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے رب کے پاس باغ ہے ان کے لیے۔ تقوی دوسری چیز آئی ہے، تقوی والوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، وہ بھی جنتی۔ اللہ کی ملاقات کا یقین کرنے والے، اور سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے نا کہ اللہ کا یقین کرنے والے لوگ جنتی ہیں۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے سامنے بالکل ایسے آمنے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایسے، تو وہ کیا ڈر جاتے ہیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش کو قابو کرتے ہیں، نفس کو کچل ڈالتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیتے ہیں کہ مجھے ملنا ہے تو میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، مجھے اللہ کا سامنا کرنا ہے تو یوم تبیض وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، تو میں نے سفید چہرے والوں میں شامل ہونا ہے، لہذا وہ اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور اپنا عمل درست کرتے ہیں۔ بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے لوگ، یعنی جو تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا کام کرتے ہیں، وہ بھی لوگ ایسے ہی ہیں جن کا جنت انتظار کر رہی ہے۔ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے مجاہدین، جہاد کرنے والے لوگ جو ہیں، توبہ کرنے والے لوگ، جھوٹ کے گواہ نہ بننے والے، کوئی جھوٹی بات ہو تو اس پر وہ گواہ نہیں بنتے، اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے والے۔ یہ جھوٹا گواہ کا تذکرہ ہم سورۃ نساء میں بھی پڑھ کے آئے تھے اور سورۃ فرقان میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر بہت اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، جھوٹ کی گواہی جہاں پر اس طرح سے ہے کہ کوئی بندہ جھوٹی بات کرے تو مجھے اگر پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں نے اس کی گواہی نہیں دینی، ایک تو یہ بات ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ جو جھوٹ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں اور اسی طرح کے بنتے ہیں، اور اسی طرح کی ہماری ادائیں اور ہماری پوری زندگی اس کے مطابق ہو جاتی ہے، یہ بھی جھوٹ کا گواہ بننا ہے۔ کسی جھوٹی بات کو دیکھنا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لینا، اسی طرح کا کر لینا، حالانکہ وہ حق نہیں ہے، وہ صحیح بات نہیں ہے، وہ صحیح طرز عمل نہیں ہے، لیکن ہم اس طرز عمل کو اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس جھوٹ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر
جیسے اب قرآن نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے تو اذان سننے کے بعد ہم اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے حق کی گواہی دے رہے ہیں، ہم نے سچی گواہی پیش کر دی اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے، کہا گیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ سچی بات کی گئی ہے، میں آ گئی تو میں نے ایک گواہی پیش کر دی ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھی ہوں دیکھ رہی ہوں، تو پھر میں نے یہ گواہی دی ہے کہ وہ اذان دینے والے کی بات تو اتنی سچی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میری گواہی اس پلڑے میں جا رہی ہے، اس جھوٹ اور اس غلط چیز کو میں نے سچ ثابت کیا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، میں نے سپورٹ دی ہے ان کو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو یوں اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے جھوٹ کے گواہ بنتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے اپنے سچ کا گواہ بننا ہے۔ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے جو لوگ، وہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ کی حمد و تسبیح کرنے والے ہر جگہ پہ یہ اپنے عمل اور قول دونوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرنے والے، اب نیکی تو کر لی ہے، ہم نے تہجد بھی پڑھ لی، ہم نے فرض نمازیں بھی پڑھ لی، ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کر لی، ہم تسبیح پکڑ کے واک بھی کرتے رہے، ذکر بھی کرتے رہے، سارا کچھ ہم نے کر لیا۔ اب اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ یہ سارے کام کرنے کے بعد جب معاملات زندگی میں آتے ہیں تو صفایا کرتے جا رہے ہوتے ہیں چیزوں کا، وہ چیزیں ہم یعنی جیسے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہاں ہم نے والکاظمین الغیظ پڑھا، وہاں ہم نے والعافین عن الناس پڑھا، وہاں ہم نے نرمی کرنا پڑا، وہاں ہم نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد اور احسان اور قربانی کی آیات پڑھی، لیکن عملی اعتبار سے سب کے خلاف ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ پریکٹیکل میں ہم نے یہ کیا کیا ہے؟ پھر آگے ہمیں قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم نے اس کو پڑھا کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ مجھے تو یہ ڈرامے نہیں اچھے لگتے، میں تو نہیں دیکھتی، میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں بیٹھ کے، اور میرے سارے بچے اندر بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میں تو نہیں دیکھ رہی نا۔ وَأَهْلِيكُمْ، تمہارے بچے، تمہارے گھر والے، انہیں بھی تم نے بچانا ہے آگ سے، تمہاری ڈیوٹی ہے، تم ماں ہو، تم سرپرست ہو، تم ذمہ دار ہو۔ میں ذرا نماز پڑھنے لگی ہوں، بہت تنگ کرتا ہے، بار بار میرے آگے آتا ہے، لہٰذا میں نے کوئی موبائل کے کوئی ایسی چیز اس کو لگا کے دے دی کہ وہ اب نیم بے ہوشی میں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، میں آرام سے نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو مجھے قرآن کہہ رہا ہے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بچے کو بھی بچا لو، اس کو بھی آگ سے بچا لو۔ بھائی میں نے تو صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، بہت شور کرتے ہو، دیکھو سب موبائل پر کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، میں دوسرے کمرے میں جا کے سو رہی ہوں۔ تو یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں۔ یہ خود غرضی ایک ماں کیسے کر سکتی ہے کہ مجھے تو جنت ملے، تم جاؤ آگ میں؟ کیسے کر سکتے ہیں میں اور آپ یہ کام؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ تو ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، جدھر جو ڈیوٹی میری لگی ہے اس ڈیوٹی کا مجھے پورا علم بھی ہونا چاہیے، اس کا پلان بھی ہونا چاہیے، اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، پوری فکر مندی ہونی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے والے لوگ، اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے والے صحابہ کو ذرا دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں، ان کی ثابت قدمی کس طرح کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ خاتون ہے، ان کا میں تذکرہ کر دیتی ہوں۔ ثابت قدمی دیکھیں کہ ان کا آقا کہہ رہا ہے سمیہ باز آ جاؤ، یہ طریقہ جو تم نے شروع کر لی ہے، بے دین ہو گئی ہو، ہمارا دین چھوڑ دیا ہے تم نے، یہ محمد بن عبداللہ کا جو دین جو اپنایا ہے نا، اس کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ تو کیا کہا تھا انہوں نے بولا جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کر لو، میں یہ دین چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں نے پہچان لیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کامیابی کس میں ہے۔ یہ عارضی دنیا اگر مجھ سے چھین بھی لوگو کیا کرو گے؟ مار دو گے مجھے؟ یہ دنیا میری ختم ہو جائے گی تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، آخرت میں تو کامیابی مل جائے گی نا مجھے، رب تو راضی ہو جائے گا۔ یہ دنیا چھوڑ کے جاؤں گی تو جنت کے دروازے تو میرے لیے کھل جائیں گے،
تو کون سا بڑا نقصان کر لو گے میرا؟ میں نہیں ایسا کر سکتی کہ میں تمہاری بات مان کے کہ میری دنیا ختم ہو جائے گی، مجھے یہ سزا مل جائے گی یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا تو میں کہہ دوں کہ اچھا ٹھیک ہے میں نہیں کرتی محمد رسول اللہ کی پیروی. ایسا نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا استقامت کس طرح کی تھی. حضرت سمیہ جو ہے انہیں 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان اونٹوں کو مخالف سمت چلا دیا گیا. ایک اونٹ اس طرف جا رہا ہے اور دوسرا اس طرف آ رہا ہے، اور ان کے جسم کا ایک حصہ اس اونٹ کے ساتھ آ گیا اور دوسرا اس کے ساتھ چلا گیا. ایسی ثابت قدمی دکھائی. وہ ایک عورت تھی، اور وہ عورت ہی نہیں تھی، وہ ایک بیوی تھی، وہ ایک ماں تھی. ان کے شوہر اور بیٹے کو سامنے ان کو ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. تو آپ اندازہ کریں کیسی ثابت قدمی انہوں نے دکھائی ہے. اور آج میں اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہتی، کیا کروں؟ میرے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، میرا بیٹا نہیں ناپسند کرتا، میرے گھر میں تو بس پھر سارے ڈسٹرب ہو جائے. ماما آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ جی بات کیسے کریں؟ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے بچے کہتے ہیں آپ نے اپنا ٹائم گزار لیا ہے تو اب آپ ہمیں کہتی ہیں، تو بڑا مسئلہ ہے. اس لیے میں تو پھر چپ ہی رہتی ہوں، خواہ گھر کا ماحول ہی خراب کرنا. ثابت قدمی قربانی کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا نا. جتنے بھی لوگوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ آیا ان کی انفرادی زندگیاں پڑھے ذرا، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. حضرت عمر کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، میں قربان ہو جاؤں. اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت سمیہ، حضرت حنسہ، حضرت ام عمارہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلمان فارسی، عمار بن یاسر، اتنے نام ہیں. ان سب ناموں کے ساتھ رضی اللہ آئے تو آپ ان کی ذرا سیرت پڑھیں. ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان کی محبتیں دیکھیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ، محبت کا حال یہ تھا، کتنی قربانیاں دی تھی انہوں نے، سب آپ جانتے ہیں. کوئلوں پہ لٹائے گئے، انہیں گھسیٹا گیا گلیوں کے اندر، ان کے اوپر اوباش لوگوں کو کھڑا کیا گیا، باری باری آ کے وہ انہیں مارتے تھے. جب ایک تھک جاتا تھا تو تازہ دم آگے آتا تھا مارنے کے لیے. یہ سارا کچھ تو ہوا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اس دنیا سے تو حضرت بلال رضی اللہ سے اذان نہیں دینی ہوتی. وہ بے ہوش ہو جاتے تھے جب یہاں پہنچتے تھے. اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں بول سکتے تھے. اور پھر وہ مدینہ سے چلے گئے، کہتے ہیں مجھے میرے محبوب کی ہر طرف جدھر نکلتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں. وہ علاقہ چھوڑ دیا. اور پھر ایک دفعہ خواب میں ملے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سیرت پڑھیے گا ان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کدھر چلے گئے؟ شہر چھوڑ دیا آپ نے. اور رات کے وقت جب آنکھ کھلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر اسی وقت اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے تو میں جا رہا ہوں، میں مدینہ واپس جا رہا ہوں. جب وہ آتے ہیں، وہ سارا ایک تفصیل سے پڑھیے گا کس طرح سے ہے کہ سارے لوگوں نے پھر کہا کہ آپ اذان دیں. کہنے لگے نہیں مجھے یہ بات نہ کہ. پھر پیغام آیا سیدہ فاطمہ کا کہ آپ اذان دیں، اور پھر انہوں نے اذان دی، اور پھر وہی معاملہ. تو یہ محبتیں ان کی کس طرح کی تھی، کتنی شدید محبت کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور ان کی بات کو اپنی زندگی کے اندر پوری طرح جما لیتے تھے کہ یہ حکم آیا ہے، اب میری زندگی جب تک میں زندہ ہوں اس کام کو ایسا ہی کرنا ہے جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا، کبھی ادھر ادھر میں نے نہیں ہونا. تو آج ہم بھی دیکھیں وہی جنت، اسی کی طلب مجھے اور آپ کو بھی ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اتنے کمزور کیوں بن جاتے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر ہم اپنی تربیت کریں، اگر ہم ڈٹ جائیں، اگر ہم جم جائیں تو ہمارے ایمان کا لیول بھی بلند ہو سکتا ہے. اور یہ بات قرآن کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے سامنے کل کے سبق میں آئے گا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کا لیول بہت بلند ہوتا ہے. پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، جب وہ آیات جو اتنی ہے جب پڑھی جاتی ہے تَرَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں، آنسو نکل آتے ہیں ان کے. یہ ایمان کا لیول ہائی ہونے لگتا ہے ان کا. تو یہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے نفس کی تربیت کرنے والے ہوں. اللہ اکبر.
پھر اس کے بعد جو ہے جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میں قربان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دوسرے گاؤں میں اپنے ایک ساتھی سے، ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، خالصتاً اللہ کی محبت میں. نہ اس کی کوئی رشتہ داری تھی، نہ کوئی دنیاوی اسے کام تھا، صرف وہ اس لیے جا رہا تھا کہ وہ مسلمان بھائی ہے اور میں اس سے مل کے آؤں، اس کو پوچھ کے آؤں. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو کہتے ہیں جاؤ، وہ میرا بندہ جا رہا ہے میری محبت میں دوسرے سے ملنے، اس کے راستے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس سے جا کے پوچھو وہ کیوں جا رہا ہے، ذرا اس سے پوچھنا. اور وہ مجھے پتہ ہے وہ میری محبت میں میرے لیے اس سے پیار کرتا ہے، وہ اس سے ملنے جا رہا ہے، تو میں اسے بتانا، میرا اس سے پہلے پوچھنا، اور جب تمہیں وہ یہ بات بتائے گا پھر اسے کہنا کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے انعام میں آپ کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دیا ہے. اور فرشتے نے جب پوچھا کیا کام ہے آپ کو، کیا رشتہ داری ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں، کہنے لگا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، بس ہمارا اسلام کا رشتہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا کہ یعنی مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ تو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور محض اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند آئی. اور یہاں بھی اللہ کی جنت انتظار کر رہی ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. مسکینوں کو کھانا کھلانے والا اور بغض سے پاک دل جنت انتظار کر رہی ہے. بغض سے پاک دل ہے جن کے، اور جو لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ذرا مشکل کام آ گیا ہے، اور بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہے. بہرحال اگر یہ کام ہم کر لیں تو جنت ہی نہیں، میں قربان ہو جاؤں. میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے وسط میں آپ کو گھر لے کے دوں. ایسا پیارا کام. زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے لوگ، ان کا جنت انتظار کر رہی ہے، اور جنت کے وسط میں ان کے لیے گھر ملیں گے. اللہ کے رسول ان کی سفارش کریں گے. تو زبان کی حفاظت بہت مشکل ہے. اور زبان کے بارے میں آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے اور اسے مخاطب کرتے تھے اور کہتے تھے اے زبان اللہ سے ڈر، تیری وجہ سے کوئی ایسا ایسا کوئی بول میرے منہ سے نکلے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، اور اللہ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ وہ بندہ جنت کے بہت قریب یا جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، اور کبھی اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے کہ وہ جنت میں کھڑا جہنم کی کھائی میں جا گرتا ہے. ایسا وہ لفظ اللہ کو ناپسند آتا ہے اور وہ جہنم کی کھائی میں جا گرتا ہے. تو زبان کے معاملے میں بے شمار احادیث جو ہے وہ موجود ہے، اور بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. زبان کی یافتہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری احادیث اور آیات قرآن کی اس طرح کی جمع کی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور ہمیں یہ ان سے اکابرین سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی زبان کے معاملے میں، ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، وقت بہت ہی کم ہے، کہ ان کے بیٹے کہتی ہیں، بچے ان کے، یعنی وہ خاتون اپنے جا رہی تھی حج پہ تو قافلے سے بچھڑ گئی. تو ایک شخص سے وہ ملی، وہ انہیں قافلے تک پہنچا رہا ہے، تو راستے میں وہ ان سے بات کرتا تھا، کچھ پوچھتا تھا نا جو بھی کہ آپ کدھر سے آئی ہیں، وہ قرآن کی آیت پڑھتی، آپ کیسے بچھڑ گئی، آگے سے پھر اس نے قرآن کی آیت، آپ کے بچے ہیں، پھر قرآن کی آیت پڑھی، آپ شادی شدہ ہیں، قرآن کی آیت پڑھی، ہر بات پہ. تو وہ جب قافلے کے ساتھ ملے تو ان کے بیٹے سے مل کے انہوں نے کہا یہ عجیب آپ کی والدہ ہے، عجیب عورت ہے، میں جو بات کرتا ہوں یہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے. تو ان کے بچوں نے کہا کہ 40 سال ہو گئے ہیں ہماری والدہ نے قرآن کی زبان میں بات کی ہے، عام بات نہیں کرتی، ڈرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں وہاں پہ کیا جواب دوں. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں تقوی والے. تو کہتے ہیں 40 سال ہو گئے ہیں ہماری ماں نے بات نہیں کی. جب کوئی بھی بات، گھر میں بھی ان کی یہ روٹین ہے، قرآن آیت سے بات کرتی ہے، قرآن کی آیت پڑھتی ہیں، ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دیتی ہیں. تو یہ یعنی زبان کی آفتوں سے وہ ڈری ہوئی تھی کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے
جو اللہ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ ٹھہرے کہ میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے. تو لہٰذا زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، یہ دو چیزیں اہم ہیں، اور ان کی حفاظت کرنے والا جو کامیاب ہو جاتا ہے، انہیں بچا کے لے جاتا ہے اللہ کے پاس، وہ جنت کے وسط میں گھر پائے گا. اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتی ہوں اور وہ بات اور وہ کام جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اور دوزخ سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور اس بات اور کام سے جو دوزخ سے نزدیک کرتے ہیں. اور میں تجھ سے یہ مانگتی ہوں کہ ہر فیصلہ تقدیر کو میرے حق میں بہتر کر دے. آمین. اس کے بعد ہمارے سبق کے اندر جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ لباس کے آداب جو ہے وہ آئے ہیں، اور لباس کے آداب اور پھر لباس کی اہمیت کا تذکرہ ہوا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ ہو. اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. یعنی یہ سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لباس کے حوالے سے جو بات آئی ہے، لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ بات کہہ کے نا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو یہ بات اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لباس جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ لباس ہی ہے نا، کپڑے ہی پہننے ہیں نا، لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اگنور کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں سے لباس جو ہے وہ صرف انسان کو پہنایا ہے. انسان، اور پھر یہ کہ دنیاوی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب میں سب سے پہلے جو چیز انسان استعمال کرتا ہے وہ بھی لباس ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیاوی نعمتوں میں سب سے پہلے جس چیز کو وہ استعمال کرتا ہے، وہ بلکہ ابھی بچہ دنیا میں بھی نہیں آتا تو اس کا لباس پہلے سے ہی تیار کیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے مقاصد، اس کو ہونا کیسا چاہیے لباس کو، مقاصد بھی جو ہے وہ آج کے سبق میں آئے ہیں کہ اس کے مقصد جو ہے وہ ایک تو زیب و زینت اختیار کرنا ہے، اور دوسرا جو اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے، موسم کے جو تغیرات ہیں اس سے بچایا جائے. اور پہلا مقصد تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ستر پوشی جو ہے اس کا سب سے بڑا مقصد ہے. ہونا کیسا چاہیے، لباس ہمارے ستر کو چھپانے والا ہو، باریک نہ ہو، چست نہ ہو، مردوں اور غیر مسلم لوگوں سے مشابہت بھی نہ رکھتا ہو. جو لباس ہم نے پہننا ہے نہ ہی وہ چست ہو، نہ ہی وہ باریک ہو، نہ ہی وہ مردوں سے مشابہت رکھتا ہو، اور نہ ہی غیر مسلم لوگوں سے اس کی مشابہت ہو رہی ہو. موسم کے اثرات سے بچائے، موسم کے مطابق ہو، استطاعت کے مطابق بھی ہو، جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے، کھاؤ پیو اور پہنو اس حد تک کہ اس میں فضول خرچی نہ کرو، اور غرور بھی نہ ہو، بناوٹ نہ ہو. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. پھر اس کے بعد اگلا کہ موقع محل کے مطابق ہونا چاہیے لباس. اللہ کے فضل کا اظہار کرے، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تکبر میں مبتلا کرنے والا نہ ہو، نمود و نمائش اس کا مقصد نہ ہو. بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں نمود و نمائش کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لباس کے حوالے سے بہت سارا مواد جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور بہت سارے احکامات جو ہیں وہ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کا لباس پہننا ہے، اور کس طرح سے اپنی تزئین و آرائش کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے زندگی گزارنی ہے. اس میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کچھ حدیثیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس کو ہم دیکھیں ذرا اپنا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لیں کہ ہم کب لباس جو ہے نا
اس کو ایسا پہنتے ہیں جو خوبصورت بھی لگے اور بڑا مہذب سا ہو، اس طرح کا۔ ہم عام طور پہ ہمیں قرآن میں یا حدیث میں یہ بات کہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اسی صورت کے اندر بھی کہا ہے سورہ اعراف کے اندر، ہر عبادت کے موقع پر زینت اختیار کرو۔ تو آپ دیکھیں حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو عیدین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو نیا لباس بنا لیا کرو، ورنہ جتنے آپ کے پاس موجود لباس ہیں ان میں سے جو بہتر ہے وہ پہنا کرو عید کے موقع پر۔ اسی طرح جمعہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن اپنا بہترین لباس جو ہے نا وہ پہنا کرو۔ تو جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا دن ہے، اس میں ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہوتی ہے۔ تو ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ چاہیے کہ 5 وقت جب نماز کا وقت ہے اس کی پابندی بھی ہم کرتے ہیں، اس وقت میں ہم اپنے لباس کا خاص طور پہ جائزہ لے لیں کہ ہمارا لباس ساتر بھی ہو، شائستہ بھی ہو، پروقار بھی ہو، خوشنما بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، اور یہ کہ ہم مطمئن ہوں۔ جس طرح ہم کسی کہیں جاتے ہیں نا کسی فنکشن میں، تو ہم اپنا لباس کو پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، پھر آئینے میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اور جب ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں تو پھر ہم جو ہے وہ جاتے ہیں جدھر بھی جانا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نماز کے لیے بھی آئیں تو اپنے آپ کو ذرا سجا سنوار کے خوبصورت لباس پہن کے مہذب انداز میں ہمیں جو ہے وہ جائے نماز پہ آنا چاہیے۔ ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ ہم نے وضو کیا، کپڑوں کے اوپر جو ہے کچن سے آئے ہیں، داغ لگے ہوئے ہیں، یا صفائی کی تھی یا پانی کے یا جس طرح سے بھی بازو اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، بہت ساری سلوٹیں ڈلی ہوئی ہیں، پسینے آگے جیسے گرمی آ رہی ہے آیا ہوا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں جلدی سے میں نماز پڑھ لوں، اور پھر میں نے فلانا کام کر کے پھر میں نہا لوں گی، اور ہم نماز میں کھڑے ہو کے اپنے بازو وغیرہ درست کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کیا یہ شائستہ انداز ہے؟ کیا یہ مہذب انداز ہوگا؟ اور کھڑے کس کے سامنے ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے اسے خوش کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سجیں اور سنوریں اور تیار ہوں اور اطمینان کے ساتھ اس سے ملاقات کریں۔ تو ہم اپنا ذرا اس پر جائزہ ضرور لیے، جب بھی نماز کا وقت ہو تو ہمیں ضرور اس چیز کا، کیونکہ وضو کا حکم آیا ہے، پاک لباس کا آیا ہے، پاک جگہ کا آیا ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لباس آ کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں اچھا لباس اور عمدہ جوتا جو ہے اس کے بارے میں۔ کہنے لگا آپ مجھے کیا کہتے ہیں کہ اچھا لباس پہننا اور عمدہ جوتا پہننا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم اچھا لباس پہنو، اچھے جوتے پہنو، خوبصورت بن کے رہو، صاف ستھرے رہو، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ تو ایک صحابی آئے اور بال ان کے لمبے تھے، یہ ہمارے بالوں کے حوالے سے ویسے بہت پریشانی ہے خصوصاً لڑکوں کے معاملے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے وہ ہماری ترجیح میں نہیں ہے۔ بچپن میں ہم مائیں اپنے شوق سے اس طرح کی کچھ غلطیاں کر جاتی ہیں، اور بڑے ہو کے بچے پھر اس چیز کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ اپنے باہر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ہی جو ہے وہ رہیں۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی ہے کہ یا تو آپ پورے بال رکھیں یا پورے بال مڈوا دیں۔ تو پورے بال رکھیں یا ان کو لمبے بالوں کے بارے میں یہاں پہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بال جو ہیں وہ لمبے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ بال چھوٹے کرواؤ، کٹوا دو۔ اب لمبے بال کٹوانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں عجیب سے بالوں کی کٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ پارلرز کے اندر وہ انہوں نے لگائی ہوتی ہیں تصویر مختلف، ان تصویر کو دیکھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مہذب لوگوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ کہیں پیچھے سے ادھر تک کٹے ہوئے ہیں مکمل طور پر، اوپر بہت بڑے بڑے بال ہیں، کہیں پتہ نہیں عجیب سی لائننگ اندر کروائی ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا غیروں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ تو حدیث کے اندر آ گیا ہے، تو ہم اس طریقے کو فالو نہیں کرتے،
ہمارے بچے جب چھوٹے ہماری گود میں بھی ہوتے ہیں تو ہم ان کی کٹنگ کس طرح کی کرواتے ہیں اور پھر ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جبکہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. مشابہت کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، اور پھر یہ کہ ہم ترویج کس چیز کو دے رہے ہیں، کیا چیز ہماری کون سی اقدار آگے بڑھ رہی ہے. ہم خود جو ہے اپنے دین کو، حالانکہ دین کے بارے میں کیا آتا ہے، مخلصین لہ الدین، خالص دین اختیار کرو، پورے کا پورا. آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں دوسرے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. لیکن ہم جہاں ہمارا دل کرتا ہے ڈنڈی مار جاتے ہیں، سائڈ سے ہو کے نکل جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کیا ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، کہاں کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں. لباس کے معاملے میں سب سے پہلا جو حملہ تھا اور پہلا ہدف شیطان نے، جب ابھی ہمارے والدین جنت میں تھے، اس وقت اس نے اپنا ہدف یہ بنایا تھا کہ میں نے ان کا لباس اتروا دینا ہے. اور اس کے لیے وہ سارا آپ نے پڑھا پیچھے سورہ اعراف کے اندر، آج آپ نے سارا سن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کیا تو انہیں ہدایت کی تھی آزمائش کے لیے کہ فلاں جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا. اب شیطان نے کسی طریقے سے ادھر ادھر سے بہت خیرخواہ بن کے، بڑی باتیں کر کے، اور بہت ساری ان کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کر کے انہیں اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ آپ اس درخت کو، اس کا جو پھل ہے وہ چکھ لو. اور وہ ان کی باتوں میں آئے تو جب وہ پھل کھایا تو فوراً کیا ہوا تھا، لباس اتر گیا. آج کے سبق میں آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر وہ پتوں کے ساتھ اپنی شرمگاہیں ڈھانپنے لگے، اپنے آپ کو چھپانے لگے اور پریشان ہوئے. تو گویا پہلا وار جو ہوا تھا وہ لباس پہ ہوا تھا. تو لباس ایک انتہائی قیمتی چیز ہے. لباس کے معاملے میں جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ بہت آگے تک چلی جاتی ہے، اس کے جو رزلٹ ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں اور بہت ہی خوفزدہ کر دینے والی یہ باتیں ہوتی ہیں، جبکہ ہم اس کو اس نظر سے دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ یہ لباس کیا چیز ہے. اس کے احکامات قرآن کے اندر آئے ہیں تو ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ ان کو فالو کرنا ہے. لباس کے تمام فتنے شیطان کی طرف سے، اور لباس کے فتنوں میں مبتلا کر کے اس نے ہمارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، محروم کر دیا تھا. شیطان کے جتنے بھی چیلے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کے خیرخواہ بنتے ہیں، دوست بنتے ہیں، اور بڑے خوشنما اور شاطر طریقوں سے وہ ہمارے دین کی اور ہمارے اندر کے ایمان کی جڑ کاٹنے کا سبب بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. لباس کے فتنے میں کون سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں؟ جن کا ایمان کمزور اور ضعف ہوتا ہے، وہ لباس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے لباس کے فتنوں میں عریانی والا لباس ہے. عریانی والا لباس، عریانی آپ دیکھیں جب تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث نہیں ہوئے تھے تو شیطان نے اتنا کام کیا تھا اس لباس پہ، اتنا کام کیا یہاں تک کہ اس نے بیت اللہ کا طواف کرنے والے مردوں اور عورتوں کو اس بات پہ قائل کر لیا تھا کہ ننگے ہو کے طواف کرو گے تو اس سے اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. اور ایسا ہو رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ طواف ننگے کرتے تھے، کپڑے اتار کے کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ چیز اجر کا باعث ہے. یہاں تک وہ لے آیا انہیں. پھر اس کے بعد آج کے دور میں کیا ہے، آج کے دور میں ہم ننگے کیوں ہوئے ہیں؟ ہم ثواب کے لیے ننگے نہیں ہوئے، وہ لوگ ثواب کے لیے ننگے ہوئے تھے. ہم جدید تہذیب کو فالو کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آج کی جدیدیت ہے، یہ آج کے دور کا تقاضا ہے. آج ہمیں کوئی مطلب ہم سے کوئی امپریس نہیں ہو سکتا. ہم اگر لباس ایسا پہنیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم بڑے معزز لوگ ہیں، ہمارا اونچے لوگوں سے تعلق ہے. اور اسی طرح ہمارا آقا
جو ہے وہ خوش ہوگا جب ہم اپنا لباس اتار دیں گے۔ تو آج جدیدیت کے نام پہ ہم نے لباس کو اتارا ہے، جدیدیت دکھانا چاہتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر۔ اور یعنی کے بعد آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو اگلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ، اور یہ نا قرآن مجید نے کہا ہے اولئک الانعام بل ہم اضل، لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے جب ایمان ان سے رخصت ہوتا ہے تو یہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، یہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جب ایمان نہیں ہوتا، جب تقوی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں میں دو چار آپ کو مثالیں دوں گی کہ دیکھیں اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں اور اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح لباس کو اتار پھینکنا اپنے لیے جدیدیت اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا ثابت کرنے کے لیے لباس کو اتارا جاتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہی تھی یہاں یہ کتاب جن نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ایک دوست جو ہے وہ وہاں پہ گئے غیر اسلامی ملک کے اندر، نہیں غیر اسلامی ملک میں گئے، اور وہاں پہ ایک مسلمان لڑکی تھی، مسلمان لڑکی ہے، اور وہ مسلمان لڑکی جو ہے وہ ایک یعنی شاپ پہ تھی اور بطور سیل مین وہاں پہ کام کر رہی تھی، اور اس نے وہ لباس اتارا ہوا تھا، کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، اور اس نے ساتھ ایک بورڈ لگایا ہوا تھا جس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ یہ لڑکی طائفہ نہیں ہے، یہ صرف اپنا خوبصورت جسم آپ کو دکھانا چاہتی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا ہے، جب ایمان نہیں ہوگا تو بات کہاں تک چلی جائے گی کہ یہ کوئی طائفہ نہیں ہے، یہ اپنے کوئی بیچنا نہیں چاہتی خود کو، اللہ نے اس کو خوبصورت جسم دیا ہے تو بس یہ اس کی نمائش کرنا چاہ رہی ہے، وہ دکھانا چاہ رہی ہے، وہ بورڈ اس نے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہ یہ ایک اور مسلمان لڑکی کے بارے میں ہے، سائرہ کریم اس کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کے اندر جو ہے یہ لڑکی جو ہے اس نے عورتوں کا مقابلہ حسن کروایا، اور اس میں اس نے جو ہے یہ اعلان کیا کہ ننگے ہو تیار ہو کے تو کپڑے نہیں پہننے، ویسے ہی آپ نے آنا ہے۔ اور جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے تو کہنے لگی اس سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ نالج آئے گا، انہیں نالج دینا چاہتی ہوں۔ اور ساتھ کہنے لگی کہ یہ تو ایک فن ہے، جس طرح آرٹ گیلری ہے، تو میں ایک زندہ ان کے سامنے یہ فن جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں، اور آپ دیکھنا کہ یہ کتنا پسند کیا جائے گا اور کتنی عزت ملے گی ان کو۔ یہ یہاں تک اسفل سافلین تک ہمیں وہ لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھ لیں یہ آرٹ گیلریاں جو ہوتی ہیں وہاں پہ مجسمے جو رکھے ہوتے ہیں وہ کس طرح ننگے اور تمام اعضاء کو اس طرح سے وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو اس طرح کی ہوتی ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ اسی کی محنت، اور وہ یہاں تک انسان کو جو ہے ان کا ہمدرد بن کے اور انہیں طرح طرح کے جھانسے دے کے کہ تمہیں اس سے کتنا مال ملے گا، عزت ملے گی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تمہارے پاس کیا کیا، پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتا ہے اور کرتا ہے ہمارے اندر وسوسے اور وہ باتیں، اور ہمیں وہ کہاں تک جو ہے وہ لے آتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں ایک چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مرد اور عورتوں کی لباس کی مشابہت نہ ہو، اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں کوئی فرق نہیں رہا۔ شروع میں تو کچھ مطلب پہلے تو آپ بہت پیچھے جاتے ہیں نا ہم، تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ مرد حضرات زیادہ تر وائٹ کپڑے پہنا کرتے تھے، صرف سفید کپڑے پہنے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہلکے ہلکے کلر پہنا کرتے تھے، اور پھر اب مزید آگے آ کے تو انہوں نے ہلکی پھلکی کڑھائیاں ہاتھ سے ہوتی تھی چھوٹی موٹی، کوئی ان کے کالر پہ ہو گئی کچھ اس طرح، تو اس کے بعد جو ہے وہ بالکل باقاعدہ طور پر جیسے خواتین کے کپڑوں پہ کام ہوتا ہے اس طرح کا کام شروع ہو گیا، پھر کلروں میں بھی رنگ بھی اس طرح کے استعمال ہونے لگے، اور اب کیا حالات ہیں۔ اور اسی طرح عورت کا بھی یہی حال ہے کہ عورت بھی مردوں کی طرح کا لباس، اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اپنے اس شہر جلال پور میں دیکھیں ہمارے بچوں کا لباس کتنا مشابہ ہوتا ہے، کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، لڑکیوں نے جو ہے وہ شرٹس پہنی ہوتی ہیں اور پینٹس پہنی ہوتی ہیں، یا اور باقی ساری میں دیکھیں حتیٰ کہ اپنے بالوں کو جو ہے وہ بھی اس طرح کی کٹنگ کی ہوتی ہے، لڑکوں نے پونیاں لگائی ہوتی ہے، تو یہ سارا جو اسلام کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اسلامی حدود و قیود کو جو توڑا جا رہا ہے، تو یہ اس سب کے پیچھے بڑا پلان ہے، اس کے پیچھے بڑا کام ہو رہا ہے،
ہمیں تو لگ رہا ہے نا یہ میٹھا زہر جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی نا. ہم تو وہ جدیدیت کے نام پہ اور اپنے آپ کو لوگوں میں ذرا شاباش لینے کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا پلان ہے، اور یہ پلان یہی ہے، یہ شیطان نے بدلہ لینا ہے ہم سے کہ وہ جنت سے نکلا تو وہ ہمیں بھی اس جہنم میں لے کے جائے گا. اس نے کہا بھی تھا کہ میں تیرے ماننے والے اور تیرے شکر گزار کم ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. جو تیری پیروی کرے گا تیرے سمیت جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جن کی جو کپڑا ہے وہ ٹخنوں پہ آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کوئی دیکھتے تھے کسی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اور آپ سخت ناراض ہوا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبے دیے ہیں اس پر کہ آپ کے جو ٹخنے ہیں مردوں کے وہ ننگے ہونے چاہیے، ورنہ یہ ٹخنے آگ میں ہوں گے. لیکن آج آپ دیکھ لیں ہماری بیٹیوں کے، ہماری خواتین کے ٹخنے ننگے ہیں اور ہمارے مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے. تو یہ ٹکراؤ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، کس طرح کا اسلام ہے جو ہم جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں، اور کس طرح کا طریقہ زندگی ہے جو ہمارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے کہ وہ چادر یعنی وہ چیز جو خود ظاہر ہو جائے، الا ما ظہر، یہ لفظ پڑھا ہے نا، پڑھیں گے سورہ نور میں آئے گا کہ وہ جو خود ظاہر ہو جائے. خود کیا ظاہر ہوتا ہے؟ وہ چادر جس سے ہم نے خود کو کور کیا ہوا ہے، عبایا جو ہم نے پہنا ہوتا ہے وہ خود ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، وہ نظر آ رہا ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے. لیکن عبایا کیسا پہننے، چادر کیسی لینی ہے؟ چادر ہمارے جو جتنا بھی ہماری تزئین و آرائش ہے، جتنا بھی ہم نے زینت اختیار کی ہے، اس زینت کو کور کرنے والی ہو، نہ کہ چادر بذات خود زینت والی ہو، عبائے بذات خود زینت والے ہوں. وہ اس انداز سے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر کام اس طرح سے ہوا ہے. کچھ ہمارا انداز اس طرح کا، ہم حجاب لیتے ہیں، نیچے ہم نے عبایا پہنا ہوتا ہے، اور حجاب دیکھ لیں ہم کس طرح کا لیتے ہیں. پھر جو اس کے اوپر ہم پننے اب لگا رہے ہیں، اور مارکیٹ میں کیا کیا ورائٹی آ گئی ہے. تو ہم اب خود آپ دیکھیں اپنے آپ کو، عام جب آپ گھر میں ہوتے ہیں، ہم سارے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو. ہم جب گھر میں ہوتے ہیں سادہ لباس میں، اپنی گھر کے لباس میں، ہم کس طرح کے ہوتے ہیں. اور جب ہم باہر نکلنے لگتے ہیں، عبایا پہنتے ہیں، پننے لگاتے ہیں، اپنے جوتے وغیرہ چینج کرتے ہیں، پھر آپ آ کے دیکھیں کیا وہ زینت ہے کہ وہ زینت تھی جو پہلے آپ نے گھر میں اختیار کی ہوئی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اجر کس سے لینے، سزا کس نے دینی ہے؟ جب اجر اللہ نے دینا ہے، سزا اللہ نے دینی ہے، تو اللہ کا یہ آرڈر ہے. تو یہ اس طرح کے انداز اختیار کر کے ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. ہم بھی اس بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جا رہے ہیں جو بے حیائی کا ایک سیلاب آیا ہے، وہ ہمیں بھی بہا کے ساتھ لے جا رہا ہے. اب خوشبو کے بارے میں کیا آتا ہے کہ خوشبو عورت باہر نہیں لگا کے جائے گی، اور جو عورت خوشبو لگا کے جاتی ہے اور اس کی خوشبو کسی غیر مرد کو پہنچ جاتی ہے، کوئی اس سے اس خوشبو کو محسوس کر لیتا ہے. ہمیں تو آج میڈیا میں یہی دکھایا جا رہا ہے نا، یہ شیمپو لگا کے آئی ہے تو وہ آگے جاتی ہے اور پیچھے والے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑا اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہمیں حماستیں جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک پلان ہے. اور آپ چیک کریں ذرا کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں. 100 سالہ پلاننگ انہوں نے کی، اور اس 100 سالہ کو آہستہ آہستہ بڑی نظم و منظم انداز سے انہوں نے وہ چیزیں ہمارے اندر اتاری ہیں، اور ہم نے اس کو قبول بھی کیا ہے. اور آج ہم ان کا ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے، اور ہم آرام سے بیٹھے، ہم کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے. پھر کیا ہے؟ ابھی کل ہی میرا ایک جگہ پہ پروگرام تھا، اور وہاں پہ ایک خاتون یہ بات کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی، تو کالج نہیں یونیورسٹی کے لیے، تو مجھے کہہ رہی تھی کہ کہتی ہے ماما جوتا کون سا پہنوں. تو میں نے کہا کہ آپ کی پپھو جو آپ کے لیے لائی ہے نا گفٹ، وہ نیا جوتا پڑا ہے بیٹے، وہ پہن لو. کہتی ہے لو یہ میں کیسے پہن لوں، اس کی تو میچنگ ہی نہیں ہے. یعنی ہر سوٹ کے ساتھ جوتا بھی میچنگ، عبایا کے ساتھ باقی چیزیں میچنگ، ہر چیز.
تو آپ دیکھیں کہ یہ سب ہمارا بجٹ، ہمارا ٹائم، ہمارا دماغ، ہماری صلاحیتیں، ہمارا سب کچھ کدھر جا رہا ہے، کدھر لگ رہا ہے؟ ہمیں تو ہمارا رب پکار رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ جنت انتظار کر رہی ہے آپ کا، اور ہمیں تو وہ راستہ ہی نہیں، کھو گیا ہم سے۔ ہماری تو ساری رات کو ساری فکر کیا ہے، صبح کیا پہن کے جانا ہے، جوتا کون سا پہننا ہے، جولری کون سی پہننی ہے، عبایا کون سا پہننا ہے، بیگ کون سا لینا ہے، یہی سوچتے اور یہی پورا کرتے ہم رات گزارتے ہیں، صبح یہ پورا کر کے نکلتے ہیں اور پھر تھک ہار کے آ جاتے ہیں۔ ذرا ہم اپنا جائزہ تو لیں، کس طرح کا ہمارا وقت گزر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس طرح کی زندگی گزار کے ہم جا کے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیں گے اور ہم آرام سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ میں سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ طرز عمل، اس طرز عمل کے ساتھ ہمیں جنت مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اب دیکھیں کہ اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے، اور آج تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا 8 مارچ ہے آج آ کے آپ ٹی وی کھولیں گے تو آج ہماری بات ہو رہی ہوگی، ہر طرف آپ کو اپنی ہی آواز سنائی دے گی، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس میں اسلام کا آپ کو کہیں رنگ نظر آیا، کس طرح کیا بات چیت ہو رہی ہے، اور کس طرح جتنے بھی وہ چیزیں ہو رہی ہوں گی نا، ٹاک شو جو بھی ہو رہا ہوگا، اس میں یہی بتایا جا رہا ہوگا جی عورت پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے، اس کو حقوق نہیں ملتے، اس کا شوہر زیادتی کرتا ہے، اس کی ساس زیادتی کرتی ہے، اس کی فلانا زیادتی کرتا ہے۔ بھائی جب آپ جن کے پیچھے چل رہے ہو تو زیادتیاں ہی ہونی ہیں، رب کو چھوڑو گے تو یہی کچھ ہونا ہے۔ میں قربان ہو جاؤں، میرے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میری پیدائش پہ میرے باپ سے کہا تو اللہ کی رحمت آ گئی ہے، اسلام نے تو مجھے پورا تحفظ دیا ہے۔ میرے آنے پہ میرے باپ سے کہا کہ یہ رحمت آ گئی ہے اللہ کی، اور 2 بیٹیاں آنے پہ کہا جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اچھے اخلاق سکھا دیے، وہ بیٹیاں اس جہنمی باپ کو جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو وہ بچیاں کہتی ہیں اللہ ہمیں نہیں پتا اس بندے کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہم تو یہ جانتی ہیں یہ ہمارا باپ ہے، ہم سے محبت کرتا تھا، ہماری اچھی تربیت کی ہے، اس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لے آؤ اپنے باپ کو، وہ اس کو جا کے لے آئیں گی اور جنت میں لے جائیں گی۔ ہمارا دین تو ہمیں اتنا کچھ دے رہے کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی کی سفارش باپ کے حق میں مانی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے، اتنا بڑا حق دے دیا ہے۔ بیوی اگر ہم بنتی ہیں تو ہمارے شوہر کو کیا کہا ہے قرآن نے؟ جو تم نے کھانا ہے وہ اسے کھلانا ہے، جو تم نے پہننا ہے وہ اسے پہنانا ہے، جہاں تم نے رہنا ہے اسی بیڈ روم میں اسی جگہ اسے رکھنا ہے۔ یہ ہمیں حق ملے ہیں، ہم کیوں رونا رو رہے ہیں؟ آؤ نہ پلٹ کے ادھر، جدھر سے آپ کو حقوق مل رہے ہیں اسے اختیار تو کرو، سارے غم دور ہو جائیں گے کہ آج عورت مظلوم ہے، آج اسے کچھ نہیں مل رہا۔ کیسے ملے؟ جس نے دیا ہے وہ آپ نے دھتکار دیا ہے، جو دے نہیں رہے ان کے پیچھے رونا ڈال رہے ہیں کہ وہ نہیں جی، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، ایسا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا۔ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں ہمیں کتنے حقوق ملے ہیں، وراثت کے اندر ہمارا حصہ رکھ دیا، 2 بیٹے کے تو 1 میرا، حالانکہ مجھے پہلے میرے باپ نے کھلانا پلانا تھا، پھر میرے شوہر نے، پھر میرے بیٹے نے، قبر تک میرے 4 محافظ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہیں، اچھا کھلاؤ پلاؤ، اس کی حفاظت کرو، اس کی ضرورتیں پوری کرو، اسے پیار کرو، تمہاری جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میں قربان ہو جاؤں، 4 مردوں کے حصار میں میرے رب نے مجھے اتنا پروٹوکول، کس کو ملا اتنا پروٹوکول جتنا مجھے اور آپ کو ملا؟ کسی کو نہیں ملا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اتنی عزت افزائی کی ہے میری اور آپ کی، اور الحمدللہ ہمارے اس گئے گزرے معاشرے کے اندر آج بھی ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو عورت کی عزت کرتے ہیں۔ بس میں آپ چڑھتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، باجی آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں۔ احترام آج بھی موجود ہے۔ ہم اپنے بازار میں آتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اگر بیٹا ساتھ ہو، اگر بھائی ساتھ ہو، اگر شوہر ساتھ ہو، ان میں سے اگر کوئی بھی ساتھ مرد ہوتا ہے تو وہ وزنی چیز خود اٹھاتا ہے اور ہلکی چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ سواری پہ بٹھاتے ہوئے ہماری پوری حفاظت کے ساتھ پوری مدد کی جاتی ہے۔ میں قربان ہو جاؤں، میرا اتنا پیارا دین، اور میں اس دین کے ہونے کے باوجود رو رہی ہوں کہ مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جاگنا ہے، شعور کو بیدار کرنا ہے۔ ہم ایسی آوازیں اٹھانے والے لوگوں کو بتائیں گے
کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے یہ جو آ کے اتنی کہانیاں سنا کے جاتے ہیں اور ہم بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، دیکھو نا فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، حالانکہ اس کے اندر بہت کچھ مبالغہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، بہت سارے مثالیں انہوں نے خود بھی ڈالے ہوتے ہیں بات سنانے کے لیے۔ تو ہم اپنے دین کی طرف تو آئیں، جہاں سے ہمیں سب کچھ ملا ہے ہم اسے کیوں نہیں لے رہے؟ اور میں آخری بات، اسراف سے منع کیا گیا ہے نا، اسراف نہیں کرنا۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے، میں یہاں پہ کوئی کسی صحابی کی بات نہیں کر رہی، آپ کو ایک بات سنانے لگی ہوں، اور وہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہے، میں قربان ہو جاؤں، بات کے دور کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو دل و جان سے قبول کر لینا۔ اور یہ کون ہے بلا؟ امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بیمار ہو گئے، آخری بیماری جب ان پہ آتی ہے، تو یعنی جو ملک کے گورنر اور جو ان کے وزراء اور اس طرح کے سارے لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، اور ان کی جو بیوی ہیں فاطمہ، ان کے بھائی جو ہے نا وہ اپنی بہن کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ جو ہے نا امیر المومنین کے کپڑے بہت گندے ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے کپڑے جو ہے نا وہ تبدیل کروا دیں۔ ایک دفعہ بھی انہوں نے کہا، پھر کچھ ٹائم گزرا، مہمان آ رہے تھے جا رہے تھے، پھر انہوں نے کہا فاطمہ کپڑے لے کے آؤ، کپڑے چینج کروا دیں، بہت مہمان آ رہے ہیں، اور مہمان بھی حکومتی لیول کے آ رہے ہیں، وزراء اور گورنر اور اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں۔ تیسری دفعہ جب کہا تو وہ رو پڑی، کہتی ہیں کہ بھائی جان کپڑے کہاں سے لاؤں، امیر المومنین کے پاس ایک ہی سوٹ ہے، یہ ایک ہی سوٹ ہے ان کے پاس، دوسرا تو کپڑا ہی نہیں ہے جو میں چینج کرواؤں۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اور دنیا سے اس حال میں جا رہے ہیں کہ دنیا کو ضرورت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، اضافہ نہیں، کہ قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ اسراف نہ کرو، حالانکہ اگر 2-4 سوٹ وہ بنا بھی لیتے تو اس وہ گنہگار میں نہ شامل ہوتے، لیکن ان کے تقوی نے اور اس بات نے کہ اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا، ایک ہی سوٹ ہوگا، جلدی سے جواب دے کے آگے نکل جاؤں گا، ایک ہی سوٹ ہوگا۔ تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے یہاں تک جو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل لوگ ہیں، یہ رہنما اصول دینے والے لوگ ہیں ہمارے، ہمیں ان کو دیکھ کے جینا ہے۔ ہمارا اپنا جائزہ اگر ہم لیں تو ہم جو ایک دفعہ فیملی کے اندر کسی کوئی فنکشن ہوتا ہے اور ایک سوٹ پہن کے جاتے ہیں، دوسری دفعہ ہمیں جھجک ہوتی ہے، ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم بار بار اپنے شوہروں کو سنا رہے ہوتے ہیں اور ہم دکھی ہو رہے ہوتے ہیں، کیا ملا مجھے اس گھر سے، ناشکری کی باتیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی بہت بڑی تعداد جہنم میں دیکھی ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو جواب کیا آیا؟ شکر نہیں ہے ان کی زبان، شکر گزاری نہیں ہے، ناشکری بہت کرتی ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ میرے رب کی کتنی نعمتیں اس وقت میرے پاس موجود ہیں اور اس پر میں ان کا کتنا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم دے اور حق بات سننے اور سنانے کی توفیق دے، بہترین عمل دے، ہم سب سے راضی ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، اے غفور الرحیم، اے تواب الرحیم، اے تعریفوں والے، اے خوبیوں والے، اے پاک اللہ، اے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اے میرے رب،
اے اللہ پاک، ہم تیری محبت میں تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیرے دین کو سیکھنے کے لیے اے اللہ ہم روزانہ تیرے گھر میں آتے ہیں۔ اے ربی، ہمارے اٹھنے والے ہر قدم پہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے درجے کو بلند کر دے، ہماری اصلاح کر دے، ہمارے دلوں کو تقوی عطا کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی شدت کو بلند کر دے۔ اے اللہ ہمیں حنیف بنا دے، ہمیں یک طرفہ کر دے۔ اے اللہ ہم سے وہ کام لے جن کاموں کے کرنے سے تو راضی ہو جاتا ہے، جن کاموں کے کرنے سے تو اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچا جسے کرنے پر تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ڈال دے، نیکی کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، نیکی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمیں نیکی کے مواقع عطا فرما، ہمیں نیکی کے مواقع عطا فرما۔ اے میرے رب ارحم الراحمین، اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما، اس کے بدلے میں اللہ ہماری موت کو آسان کر دینا، اور اے اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں ہماری موت لانا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، انہیں قرآن سے جوڑ دے، ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، وہ سارے خیر ہماری جولیوں میں ڈال دے جو تجھ سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے تھے، اور ان تمام شرور سے اور فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما جس سے میرے نبی نے نجات مانگی تھی، پناہ مانگی تھی۔ اے میرے رب، ہمیں نہیں مانگنا آتا، بن مانگے عطا کر۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، ہمیں قیامت کے دن کی کامیابی نصیب فرمانا۔ یا اللہ پل صراط پہ ہمارے نیک اعمال کو روشنیاں بنانا، اللہ پاک پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب کرنا۔ اے الہ العالمین، اے ربی، اے مالک و مولا، پل پل اپنی محبت میں اضافہ کرتا جا۔ اے میرے اللہ، ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیری چاہت مانگتے ہیں، ہم تجھ سے ایمان کا اضافہ مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔